بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں ارشاد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی زندگی چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ، جسے سن کر شاید آپ کو عبرت ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ 3 قبروں کے متعلق ہے۔ آپ لوگ اس واقعے کو پورا ضرور سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت مسلم بن عامر ایک بہت مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم بن عامر ایک مرتبہ اپنے علاقے کے ایک قبر کھودنے والے کے پاس یہ سوچ کر گئے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، زندگی بھر اس نے قبریں کھودی، ذرا میں اس کے پاس بیٹھوں، کچھ بات کروں قبر کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے۔ آپ قبر کھودنے والے کے پاس پہنچے، کہا بابا، آپ نے زندگی میں قبریں ہی کھودی ہیں یا کچھ اور کام کیا ہے؟ تب اس نے کہا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے قبر ہی کھودی ہے۔ میرے والد بھی قبر کھودتے تھے، میرے دادا بھی قبر کھودتے تھے، خاندانی کاروبار ہے، نہ پڑھا لکھا اور نہ کوئی اور ہنر سیکھا، یہی کام آتا ہے مجھے۔ حضرت مسلم بن عامر فرماتے ہیں، ہم نے اس قبر کھودنے والے سے کہا، بتا تم نے اپنی زندگی میں سب سے حیران کن بات کیا دیکھی ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، ویسے تو میں نے بہت ساری باتیں دیکھی ہیں، لیکن ایک بات میں نے ایسی دیکھی ہے جو میرے دل و دماغ میں ایسی چھا گئی ہے، جو بھولنا چاہوں تو بھی نہیں بھول پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، میں دن میں قبریں کھود کر انتظار کرتا ہوں میت کے آنے کا، جب جنازے آتے ہیں تب ان کے ہاتھ قبریں بیچ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے صبح سے 3 قبریں کھودی، 2 قبریں میں نے اطمینان سے کھود گیا روزانہ کی طرح، لیکن تیسری قبر جب میں نے کھود رہا تھا تب جیسے جیسے قبر گہری ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے گرمی بڑھتی جاتی تھی۔ میں بیٹھ گیا آرام کرنے درخت کے سائے میں۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر اٹھا، پھر قبر کھودنی شروع کی۔ جیسے جیسے گہرائی تک پہنچتا گرمی پھر بڑھ جاتی، میں پھر بیٹھ کر سستاتا، پھر آ کے قبر کھودتا، یہاں تک کہ شام ہونے سے پہلے 3 قبریں میں نے کھود ڈالی۔ اب تینوں قبر کھد گئیں تو میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک 2 گھڑ سوار آ گئے۔ گھوڑے سفید تھے، ان کے جسموں پہ لباس بھی سفید تھا، ان کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا، اجنبی تھے، میں نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں پیڑ کے نیچے بیٹھا سستا رہا تھا۔ وہ دونوں پہلی قبر کے پاس آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، دونوں نے قبر کے چکر لگائے۔ اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا، لکھو، تو دوسرے نے کہا، کیا لکھوں؟ تو کہا، 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا۔ پھر دوسری قبر پر دونوں پہنچے، انہوں نے اس قبر کے بھی چکر لگائے۔ لگانے کے بعد پہلے نے دوسرے سے کہا، لکھو۔ دوسرے نے کہا، کیا لکھوں؟ کہا، لکھ دو، حد نظر تک، جہاں جہاں نظر پہنچے وہاں تک لمبی چوڑی لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا چل رہا ہے۔ پھر وہ دونوں تیسری قبر پر پہنچے۔ تیسری قبر کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پہلے والے شخص نے اپنے انگوٹھے و انگلی کو اٹھایا اور کہا، لکھو۔ دوسرے والے نے پوچھا، کیا لکھوں؟ تو کہا، بس اتنی چھوٹی سی لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا۔ پھر دونوں آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی ان کا جانا تھا کہ ایک جنازہ آ گیا۔ اس جنازے میں صرف 10-12 آدمی تھے۔ انہوں نے پہلی قبر کا سودا میرے ساتھ کر دیا۔ اس 10-12 آدمیوں نے اس جنازے کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد دعا کی۔ میں نے پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ تھا جس کے ساتھ صرف تم 10-12 لوگ ہو اور کوئی نہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے سب سے غریب کا جنازہ تھا۔ یہ بہت غریب آدمی تھا مگر تھا بڑا دیندار، نمازی تھا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ غریب تھا لیکن قرآن و سنت کا پابند تھا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس اپنے کفن کا بھی پیسہ نہیں تھا، وہ بھی ہم نے آپس میں چندہ کر کے کفن دیا۔ تو اس بزرگ نے کہا، جب میں نے یہ سنا میں نے وہ قبر کھودنے کے پیسے نکال کر میں نے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہا، یہ اتنا غریب تھا تو میں اس کی قبر کھودنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا، میں نے لوٹا دیا۔
وہ چلے گئے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ راز کیا ہے۔ اس کی قبر کو 12 میل لمبی چوڑی اس لیے کیا گیا کہ وہ دیندار آدمی تھا۔ میں دوسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ نظر پڑی قبرستان کے دروازے پر کہ دوسرا جنازہ بھی آ گیا۔ حیران تھا دیکھ کر کہ اس جنازے میں صرف 4 آدمی تھے، 5واں کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ سے دوسری قبر کا سودا کیا۔ میں نے پیسے لے کر قبر تو ان کو دے دی، لیکن میں نے ان سے پوچھا یہ ہے کون؟ میں نے آج تک ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس میں 4 آدمی ہوں، 4 کے علاوہ 5واں کوئی نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ تو چاروں کہنے لگے کہ ہمیں بھی نہیں پتا یہ کون ہے، یہ مسافر ہے، پتہ نہیں کس شہر سے، کس ملک سے آیا ہے۔ ہم نے اس کو اپنی سواری پر مرا ہوا پایا تو ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ وہ مسافر ہے تو میں نے قبر کھودنے کے پیسے واپس کر دیے کہ جو بیچارہ اور مددگار مرا اس مسافر کی قبر کو اللہ نے لمبی چوڑی کر دیا۔ اس کا اپنا کوئی نہیں تھا جو جنازہ اٹھاتا، اسی لیے اللہ پاک نے اس کی قبر کو حد قصادہ لمبی چوڑی کر دیا۔ وہ لوگ دفن کر کے چلے گئے۔ اب میں تیسرے جنازے کے انتظار میں تھا۔ اچانک شور و ہنگامہ ہوا۔ میں نے قبرستان کے دروازے کی اور دیکھا کہ پورا شہر آ کے امڑ پڑا ہے۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو دیکھا ایک عورت کا جنازہ تھا۔ پورا شہر اس کے جنازے میں تھا۔ کاندھا دینے والے کو چند قدم کے علاوہ کاندھا دینے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک آدمی کاندھا لگاتا تو دوسرا آدمی اس کو ہٹا دیتا تھا۔ وہ لوگ جب آئے تو تیسری قبر کا سودا مجھ سے کیا۔ اس کے بعد اس عورت کو دفن کرنا شروع کیا۔ میں نے قریب جا کے ان سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ گاؤں کی زمیندار کی بیوی کا جنازہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے عمل کیسے تھے؟ تو کہا یہ بہت مائنڈڈ تھی، بہت فیشنبل تھی، ہمیشہ بن سور کر رہتی تھی، جسم زیور سے لدا رہتا تھا۔ ایک جوڑا جو 2 بار پہن لیتی تھی تو وہ تیسری بار نہیں پہنتی تھی۔ ہر گلی و کوچوں میں اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ کیونکہ گاؤں کے زمیندار کی بیوی تھی اس لیے پورا شہر چلا آیا تھا اس کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے۔ دوستوں، اس عورت کا کیا انجام ہوا ہوگا جو اتنا بن سور کر چلتی تھی، جو 2 بار کپڑے پہن لیتی تھی، تیسری بار وہ کپڑا نہیں پہنتی تھی۔ اس لیے اس کی قبر کو بہت چھوٹی کر دیا گیا۔ جو عورت زیادہ فیشن کرتی ہے وہ عبرت حاصل کرے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، یعنی شیئر کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔